بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بنائے گئے رسول کی حیثیت سے آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل سے۔ نبی جب دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اللہ اس کو کچھ ایسا دیتا ہے ساتھ کہ جو دیکھنے والوں کے لیے دلیل ہوتا ہے کہ یہ، اور اس معجزے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور بندہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ لہذا جن انبیاء کے دور میں جن علوم میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، نبی کا معجزہ بھی اسی کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ فرعون کے دور میں سحر اپنے عروج پہ تھا، جادوگروں کی مارکیٹ گرم تھی، لہذا انہی کے جواب میں اسی طرح کا معجزہ دیا گیا، اور لہذا وہ جو اسپیشلسٹ تھے جادو کے، انہیں فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ موسیٰ والا کام جادو نہیں ہے، ہمارا تو سحر ہے، ہم نے تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ جو عصا بنا ہے، سانپ بنا ہے، یہ جادو وادو نہیں ہے۔ اور اس موقع پر جب انسان کو حق کا پتہ چلتا ہے پھر دو راستے ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے اچھا والا راستہ عجیب تھا، فرعون سے ٹکر لے لی سیدھی سیدھی، پتہ تھا کہ یہ وہی حضرت ہور والی حرکت ہوتی ہے، جب پتہ چل گیا تو پھر فوراً واپس بندہ آ جاتا ہے۔ حضرت ہور بھی اینڈ تک اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ امام حسین کو مارنا نہیں ہے، امام حسین کو کون مارے گا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ صبح تو مارنا ہے ان کو، اور جا کے پوچھا حسین کو قتل کرو، حسین کو مارنا، یہاں سے ان کا کام خراب ہونا چاہیے۔ ان پر جو گویا کہ وسوسے تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے، اب کلیئر تھا کہ یا مارنا ہے حسین کو اور یا مرنا ہے حسین کے ساتھ۔ انہوں نے کون سا راستہ چنا؟ مرنے والا۔ اسی طرح یہ فرعون کے دربار میں جب آئے تھے تو انہوں نے فرعون سے کہا تھا، جب فرعون نے انہوں نے کہا نا کہ ایک جادوگر آیا تو تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ فیس کتنی دیں گے آپ؟ ہم مقابلہ کریں گے، پہلے فیس بتاؤ، ہمیں پیسے دو گے؟ فرعون نے کہا فیس بھی دوں گا اور اپنے مقرب بھی تمہیں بنا لوں گا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، میرا کام کرو، میں فیس بھی دوں گا اور مقرب بھی بنا لوں گا۔ چوائس بندے کی ہوتی ہے، دنیا میں فیس لے کے مقرب ہونا ہے یا اللہ سے فیس لے کر مقرب ہونا ہے۔ تو وہ جادوگر انہوں نے فرعون سے ٹکر لے لی، اور فرعون نے ان کو پھر سولی پہ لٹکا دی، ان کی ایک ایک بازو اور ایک ایک ٹانگ کاٹ کے ان کو فرعون نے لٹکا دیا، اور وہ مارے گئے، شہید ہو گئے خدا کے راستے میں۔ لیکن ایمان ان کو ایسا آ گیا، یہ بھی ان کے علم کی وجہ سے تھا، انہیں پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ معجزہ حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے، جادو دھوکہ ہوتا ہے، سحر کا مطلب ہی دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ دھوکہ کہاں سے ہو رہا ہے، انسان اس کو حقیقت سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو معجزہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میڈیکل سائنس وغیرہ تھی وہ کوڑ کا اور اندھے پن کا علاج نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی اگلی چیز کا تو کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا، مردے کو زندہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات دیے، جس کو کوڑ ہوتا تھا حضرت عیسیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے، اور جو اندھا ہے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے اللہ کے اذن سے، جیسے قرآن نے کہا، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور
بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے، یعنی وہ یہ کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب آگے نشانی، وہ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت کی مانند، جیسا پرندہ ہوتا ہے ویسی چیز خلق کرتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے سچ مچ کا، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ چونکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے، معجزہ دکھائے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے۔ لہذا قرآن نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہیں معجزے اللہ کے پاس۔ وہ جب کہتا ہے تب معجزہ کرتا نبی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔